ہیں اس میں سے ایک چیلنج ہے ہمارے نذیر بھائی نے کہ وہ اسلامی کے میرے ساتھی بھی ہیں اور میرے خیال سے اس وقت سب سے بزرگ ساتھیوں میں سے یہی بچے ہیں یہاں پر. تو ان کا بھی سوال اسی انداز کا ہے جو ابو احمد کریم صاحب کا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ رد کرنے کا کیا دائرہ ہونا چاہیے یا کیٹیگری کیا ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اس کے لیے کوئی جمعیہ ہو, کوئی لجنہ ہو جو باقاعدہ اس پر بیٹھے. دیکھیے اصل میں یہ رد و قدر کا جو سلسلہ سوشل میڈیا یا موبائل فون یا جو آپسی روابط ہیں لوگوں کے اس پر جو چل رہا ہے اس کے بنیادی اسباب ہیں, کیونکہ غلط فہمی پھیلانے والے بھی کسی جمعیہ کے تحت نہیں پھیلانے ہیں کہ لازمی طور سے جمعیہ ہی کی طرف سے اس کا رد آئے. یہ سارے کے سارے شبہات یا غلط فہمیاں جو ہیں یہ انفرادی طور سے سوشل میڈیا پر پھیلے جاتے ہیں یا کسی کا کوئی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی جمعیہ یا اس طرح کی کوئی بندوبست نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم وہاں تک پہنچ کر کے اس کے رد میں کوئی بات کر سکیں. تو کم از کم وہاں پر اپنی شخصی ذمہ داری سمجھ کر کے دلائل کی روشنی میں وہ اسی پلیٹ فارم پر رد داخل کرتا ہے جس پلیٹ فارم پر شبہات پھیلائے گئے. یہاں پر ان چیزوں کے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے کہ رد و قدر میں کبھی کبھار ہمارے بعض احباب مبالغہ کر جاتے ہیں, زبان کی جو حدیں ہیں اس سے پار ہو جاتے ہیں, اخلاقی معیار کو ترک کر دیتے ہیں. رد میں بھی علمی ردود ہونے چاہیے, سخت سے سخت ردود ہوں لیکن الفاظ کی مریادہ کو رکھا جائے اور لوگوں کا احترام باقی رکھا جائے. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور اگر اس کو علمیت سے جوڑ کر کے ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں یعنی ہمارا رد جو ہے وہ خالص علمی رد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کبھی بھی زبان بہتتی نہیں. علمی بنیادوں پر کسی کا رد کرنا یا کسی بات کی صراحت کرنا اس کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اس کے اندر ساری چیزوں کے اور سارے شبہات کے فتنے کو دبانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور ساتھ ہی الفاظ بھی مہذب استعمال کیے جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی موجودہ دور کے ان نازک مسائل میں سے ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں قلم ہے, ہر انسان نے ایک چینل بنا رکھا ہے جو چاہتا ہے کہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر آدمی کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہیں تو رد کرنے والے بھی مجبور ہیں کہ انہی پلیٹ فارمز پر یا انہی جگہوں پر رد کریں تاکہ عوام تک وہ باتیں پہنچ سکیں. یہ ہماری مجبوری ہے, ورنہ اصل تو طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ کسی شبہے کے اظہار کے بعد, ظاہر ہونے کے بعد علماء کی ٹیم اس پر رد کرے تاکہ بڑے پیمانے پر اس کو ختم کیا جا سکے. اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ علمی رد کرتے ہیں ان کی حیثیت لجنہ جیسی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علماء کے اقوال کی روشنی میں رد کر رہے ہیں. کوئی شبہ پیدا ہوا تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کوئی قول ذکر کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ذکر کر دیا یا علماء سلف کے اقوال ذکر کر کے اس کی تردید کی. جب وہ علماء کے اقوال کا مجموعہ پیش کر رہے ہیں تو گویا وہ ایک لجنہ کی شکل میں ایک اختلاف پیش کر رہے ہیں جس کو قبول کیا جانا چاہیے.